ایک عظیم شخصیت حضرت مولانا سید فخر الحسن صاحب قاسمی دامت برکاتہم محتمیم مصباح العلوم نیالی، اسی طرح سے حضرت مولانا مقرر شیریں بیاں حضرت مولانا مسعود صاحب قاسمی دامت برکاتہم، اور میرے رفیق مکرم اور ایک ادارے کے محتمم جامعہ قاسم العلوم شکرپور حضرت مولانا حافظ و قاری ذل الرحمن صاحب قاسمی تشریف رکھتے ہیں۔ اسی طرح میرے بہت ہی عزیز جناب حافظ و قاری اسامہ صاحب بھی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ان علماء کرام کے ساتھ ساتھ مہمان معظم کمائے ناز عالم ربانی حضرت مولانا مزمل صاحب رشادی دامت برکاتہم جو شہر بنگلور سے تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کا اصل خطاب آپ کے سامنے ہونا ہے۔ میرے دوستوں، میں ایک بات ہر جگہ کہتا ہوں، آپ کی یہاں بھی کہوں گا کہ جلسہ دیر رات تک نہ کریں۔ آپ مغرب بعد شروع کریں، 10-11 بجے کے اندر نمٹ لیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مغرب بعد لوگ نہیں آئیں گے، میں پوچھتا ہوں جو آتے ہیں وہ کیا لوگ نہیں، انسان نہیں ہیں؟ جتنے لوگ آئیں وہ کافی ہے، کوئی بڑے مجمع کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے لوگ دین کی بات سننے آئیں گے تو وہ ضرور سنیں گے اور عمل کی نیت سے سنیں گے۔ زیادہ دیر تک اگر آپ کریں گے تو منتظمین جلسہ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کی صبح کی نماز غارت ہو جاتی ہے، جس میں کہیں نہ کہیں ہم بھی شریک ہیں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، جلسوں کو اب سمیٹئے اور جلسہ دیر رات تک کرنا بند کریے۔ حالات کو مد نظر رکھیے اور لوگوں کو دیکھیے، لوگ کتنی دیر سننا چاہتے ہیں۔ آج کل تو بہت مسئلہ ٹیڑھا ہے، لوگ سننا نہیں چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ جمعے کے اندر آپ دیکھیں گے ہر آدمی کو معلوم ہے کہ خطبے کا وقت کیا ہے۔ وہ خطیب تقریر کرتا رہتا ہے، وہ امام اپنی تقریر جاری رکھتا ہے، چند گنے چنے لوگ شروع سے آ جاتے ہیں بیچارے ثواب کی امید پر اور ثواب حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اکثر طبقہ وہ ہے جمعے کے خطبے کے وقت آ کے حاضر ہوتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر امام نے 5 منٹ دیر کر دیا اپنے خطاب میں تو وہاں قیل و قال شروع ہو جاتا ہے، اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو میرے دوست بزرگ ترچھی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں، کبھی گھڑی کو دیکھتے ہیں، کبھی امام کو دیکھتے ہیں، کبھی سردار کو دیکھتے ہیں، کبھی کمیٹی والوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہو چکا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، دینی باتوں کو ہم سننا نہیں چاہتے۔ قرآن کہتا ہے افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، اللہ کہتے ہیں یا تو یہ قرآن کو سمجھنے کو تیار نہیں یا ان کے دل پر تالا لگ گیا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ابھی ہم نے رمضان کا مہینہ گزارا، بابرکت مہینہ، رحمت والا، مغفرت والا، نعمت والا، فضیلت والا، جہنم سے نجات والا۔ میرے دوست بزرگوں، ایسا مبارک مہینہ گزارا۔ میرے دوستو، جس مہینے کے بارے میں اللہ کے حبیب رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ رمضان کے روزے کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، متفق علیہ روایت موجود ہے، فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم
من ذنبی، جس مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے ایمان کی حالت میں ثواب کی امید و یقین رکھتے ہوئے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ نے اس امت محمدیہ کو ایک مہینے کا روزہ عطا کیا، رمضان عطا کیا ہے، اس امت کو معاف کرنے کے لیے، امت محمدیہ کی بخشش کے لیے، نجات کے لیے، مغفرت کے لیے اللہ نے اس مہینے کے اندر اللہ نے شیطان کو قید کر دیتا ہے۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے فتحت ابواب السما، آسمان کے دروازے کھول دی جاتے ہیں، فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں، غلقت ابواب النیران، ایک روایت میں غلقت ابواب النار کہ جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں مومنین پر، اور سلسلۃ الشیاطین، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ امت محمدیہ کے روزے کو برباد نہ کر دے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جو تراویح میں کھڑا ہوتا ہے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جو لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آج اندازہ لگائیں آج کے دور میں روزہ رکھنے والوں کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے، 90% لوگ وہ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ میرے دوستو ہزاروں بہانے ان کے پاس ہے، بیماری کا بہانہ، نوکری کا بہانہ، مزدوری کا بہانہ، گیسٹرک کا بہانہ، ہزاروں بہانے کرتے ہیں۔ میرے دوستو میرے بزرگوں، اللہ کے نبی نے فرمایا سومو تصحوا، روزہ رکھو گے صحت ملے گی۔ قرآن کہتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اے لوگو تم اگر روزہ رکھو گے یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی رحمت کونین ارشاد فرماتے ہیں من افطر من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله ان صامه، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی نے رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی عذر شرعی کے چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس ایک روزے کی قضا ایک ہے، لیکن دوستو فرمایا اگر اس ایک روزے کی فضیلت کو پانے کے لیے زمانے بھر روزہ رکھے گا اس ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ آج میرے دوست عذر شرعی کسے کہتے ہیں؟ آج ذرا سے تکلیف ہو گئی ہم عذر پیش کرتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں ذرا سے گیسٹرک ہوا عذر پیش کرتے ہیں، بازاروں میں کھا رہے ہیں کوئی پریشانی نہیں، ساری چیزیں کھاتے ہیں۔ بعض مسلمانوں کے گھروں میں جائیے لگتا نہیں کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ میرے دوست بزرگوں ایک صحابی ہے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا فی الجنت ثمانیۃ ابواب منہا باب یسمى الریان لا يدخلہ الا الصائمون، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں 8 دروازے ہیں، سب سے فرمایا اس میں ایک دروازہ جس کا نام ریان ہوگا، روزے دار داخل ہوگا، روزہ رکھنے والا داخل ہوگا۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، آج میرے نوجوانوں اگر آپ کو معلوم ہے مسئلہ، اگر کوئی عورت مہینے سے ہے اس پر نماز جتنے دن ہو میرے دوست بزرگوں، اگر کم سے کم 3 دن زیادہ سے زیادہ 10 دن اگر اس کو مہینہ آتا ہے عورت پر نماز معاف ہے، لیکن اسی عورت پر میرے دوست بزرگوں روزہ تو نہیں رکھ سکتی لیکن اس روزے کی قضا کرے گی، نماز کی قضا نہیں ہے روزے کی قضا رکھنی ہوگی۔ میرے دوست بزرگوں اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہے، فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، فرمایا روزہ اللہ کے دربار میں شفاعت کرے گا روزہ رکھنے والے کے لیے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بدلہ ادا کر دے گا۔ اللہ کہتے ہیں روزہ میرے لیے ہے بدلہ میں دوں گا، اللہ سے بہتر بدلہ کون دے سکتا ہے؟ آج رمضان کے روزے رکھنے والے بہت گنے چنے لوگ رہ گئے ہیں۔ اسی طرح میرے دوست فرمایا من قام رمضان، جو تراویح کی نماز پڑھتا ہے، میرے دوست قیام اللیل، میرے نوجوانوں میرے بزرگوں